یا آقائے کریم پیغمبر آخر الزماں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے، یعنی آپ کا برتھ ڈے ہے، تو ہمیں جس طرح ہم آپس میں اپنی زندگی میں یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل خانہ اور اپنے اہل تعلق کے برتھ ڈے اور ان کی پیدائش کے دن پر ہم انہیں راضی کرنے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونے اور انہیں اپنے تعلق کے احساس دلانے کے لیے ہم انہیں کچھ نہ کچھ تحفہ اور کوئی نہ کوئی گفٹ ہم انہیں پیش کرتے ہیں، تاکہ اس طرح ہم ان کی خوشیوں میں شرکت بھی کریں اور ان کے ساتھ ہمارا جو ایک تعلق اور ایک وابستگی ہے، ایک رشتہ ہے، ایک قرابت ہے، ایک دوستی اور ایک تعلق ہے، ہم اس تعلق کی گواہی اور اس کا ثبوت بھی پیش کریں۔ ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق، جو رشتہ اور جو وابستگی ہماری اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق میں آقا کریم سے جو وابستگی ہماری ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم سے جو ہمارا تعلق ہے، اس درجے کا تعلق، اس درجے کی وابستگی اور اس شدت کا قرب ہمارا کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ شدت قرب اور یہ مضبوط وابستگی اور اٹوٹ تعلق ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر، آپ کی بارگاہ میں، آپ کے برتھ ڈے پر ہم بھی آپ کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرنے اور آپ کی بارگاہ میں کچھ گفٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تحفہ دینے کے لیے ہمارے پاس اپنا کچھ بھی موجود نہیں ہے، ہم چاہ کر بھی ایسی کوئی چیز سرکار کی بارگاہ میں نظر نہیں کر سکتے جسے ہم اپنا کہہ سکیں کہ یہ ہماری چیز ہے، جسے ہم بارگاہ رسالت میں بطور گفٹ پیش کر رہے ہیں اور بارگاہ رسالت میں نظر کر رہے ہیں۔ کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سرکار، یہ دل بھی ہمارا نہیں ہے، یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، اور جب یہ دل و جان ہمارے نہیں ہیں تو حضور پھر کون سی چیز ہے جو ہماری اپنی ہے؟ لیکن باوجود اس کے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ مکین گنبد خضرا کا ہے اور سب کچھ مکین گنبد خضرا کا صدقہ اور عطا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم کو ایسا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ اگر ہم آپ ہی کے صدقے ملی ہوئی نعمتوں کو اگر آقا کریم کی خاطر ان نعمتوں کا استعمال کر کے ان نعمتوں سے آپ کی بارگاہ میں کچھ تحفے، کچھ تحائف اور کچھ گفٹ تیار کر کے اور جمع کر کے اگر ہم پیش کرتے ہیں تو سرکار اپنی شان رحمت سے اسے رد نہیں فرماتے، بلکہ اپنی شان رحمت سے اسے قبول فرما لیتے ہیں اور سرکار خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ سرکار کو معلوم ہے کہ میری یہ امت کیا بلکہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے خلق فرمائی ہے اور پیدا فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہ کون سا تحفہ ہو سکتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں؟ اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ایسے بہت سارے تحفے
اور ایسے بہت سارے نذرانے ہو سکتے ہیں جنہیں اس موقع پر بارگاہ رسالت میں ایک امتی بطور نذر پیش کر سکتا ہے اور آقا کریم کو گفٹ کر سکتا ہے۔ میں دو باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، ایک اس میں سے لانگ ٹرم ہے اور ایک اس میں سے شارٹ ٹرم ہے۔ لانگ ٹرم جو تحفہ اور گفٹ اس موقع پر ہم سرکار کو پیش کر سکتے ہیں وہ اس موقع ہی سے نہیں بلکہ اللہ کا مطالبہ ہے ہر امتی، ہر کلمہ پڑھنے والے اور آقائے کریم پر ہر ایمان لانے والے سے کہ وہ ضرور یہ تحفہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے، اور تحفے سے پہلے، تحفہ ہونے کی حیثیت سے پہلے اس کی حیثیت ہر امتی کے لیے، وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جس علاقے، جس ملک، جس رنگ اور جس نسل سے تعلق رکھنے والا یا تعلق رکھنے والی ہے، اگر اس نے آقائے کریم کا کلمہ پڑھا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ یہ تحفہ آقائے کریم کی بارگاہ میں نذر کرے اور پیش کرے۔ اور وہ لانگ ٹرم تحفہ جو خاص کر ہم آج تک نہیں پیش کر سکے اور اس موقع پر ہمیں ضرور پیش کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے یہ وعدہ کریں، اس سے عہد کریں، ساری دنیا میں بسنے والی امت اور امت کا ہر فرد، امت کا ہر مرد، امت کی ہر عورت آقائے کریم سے بھی یہ وعدہ کرے اور اللہ تبارکہ و تعالی سے بھی یہ عہد کرے کہ مولا تو نے قرآن کریم میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، صرف خالی خولی زبان سے محبتوں کا دعویٰ کر لینے، زبان سے خالی عشق کا دعویٰ کر لینے، آقائے کریم کی محبتوں کے حوالے سے بے جان نعرے بلند کر دینے کے لیے نہیں، بلکہ نبی رحمت کو ہم نے تمہارے درمیان قیامت تک کے لیے، ہر زندگی کے لیے نمونہ اور اسوہ بنا کر بھیجا ہے کہ اے مسلمان مردوں اور عورتوں اور اے پیغمبر آخر الزماں کی امت کے ہر مرد اور ہر عورت، تمہارے لیے لازم ہے کہ تمہاری لائف اسٹائل کا امام اور تمہاری لائف اسٹائل کا قبلہ و کعبہ دنیا کی کوئی اور شخصیت نہیں، دنیا کی کوئی اور ذات نہیں، اور دنیا کا کوئی اور انسان اور فرد نہیں، بلکہ وہ ذات ہونا چاہیے جسے مدینے میں ہم نے محمد الرسول اللہ اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی شان ہم نے یہی بتائی کہ یہ تمہارے لیے صرف نعرے لگانے کی وجہ نہیں، صرف جذباتی اور کھوکھلے دعوے کرنے کی وجہ نہیں، بلکہ اسے بھیجا اسی لیے جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس کی نقل کرے، اس کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں بسائے، اس کے اخلاق کا آئینہ دار بنے، اس کے کردار کا آئینہ دار بنے، اس کی رفتار کو اپنائے، اس کی گفتار کو اپنائے، اس کی بلند اخلاقی کو اپنائے، اور ساری دنیا کو یہ بتائے کہ محمد الرسول اللہ کا کردار اگر تمہیں دیکھنا ہے، اگر تم نے اپنی آنکھوں سے 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر پیدا ہونے والے محمد عربی کو نہیں دیکھا، فاران کی چوٹی سے توحید کا اعلان کرنے والے احمد مجتبی محمد الرسول اللہ کی سیرت و کردار کے جلووں اور انوار اور اس کی روشنی کا اگر تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا، تو آؤ ہر محمدی اور آقائے کریم کا ہر امتی، ہر مرد اور ہر عورت، خواہ وہ اس دنیا کی جس سرزمین، دنیا کے جس خطے، جس حصے، جس کونے میں رہنے والا اور رہنے والی ہو، ہر محمدی، ہر محمدیہ، آقائے کریم کا ہر امتی اور ہر امتیہ دنیا کے سامنے
یہ بتانے کے لیے حاضر ہے کہ اگر تم نے 1400 سال پہلے رسالت کے اس سورج کو طلوع ہوتا ہوا مکے کی سرزمین پر نہیں دیکھا تو آؤ دنیا کے ہر خطے میں ہر محمدی اور ہر محمدیہ ہدایت کے اس سورج کی کرنوں کو تمہیں دکھانے کے لیے دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے. تم آؤ اور ہر محمدی اور ہر محمدیہ کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی رفتار میں، اس کی گفتار میں، اس کے عادات میں، اس کے اطوار میں آ کر دیکھو کہ اگر 1400 سال بعد پیدا ہونے والے کسی محمدی اور محمدیہ کا کردار اتنا اجلا ہے، اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، اس کی رفتار اتنی پاک اور صاف ہے، تو 1400 سال پیدا ہونے والے محمد عربی کا کردار کتنا بلند ہوگا، ان کا اخلاق کتنا عالی ہوگا، ان کی رفتار اور ان کی گفتار کس مقام پر ہوگی. اس لیے ہمیں جو لانگ ٹرم تحفہ آقا کریم کی بارگاہ میں اس موقع پر پیش کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے پروردگار سے بھی پکا عہد کرنا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ وعدہ کرنا ہے کہ سرکار ہم معافی چاہتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم پشیمان ہیں، ہم نادم و شرمندہ ہیں اور ہم شرم میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں کہ حضور ہم سے بڑی بھول ہوئی، ہم سے خطا ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم آج تک آپ کے اسوہ کریمہ سے دور رہے، ہم نے آج تک آپ کے اخلاق کو نہیں اپنایا، آپ کے کردار کی روشنی میں ہم اپنے وجود کو روشن نہیں کر سکے. سرکار آج تک ہم اپنے لائف اسٹائل کے لیے فلم انڈسٹری کی طرف دیکھتے رہے، کسی اور شخصیت، کسی اور کو آئیڈیل بناتے رہے، کسی اور کو اپنی لائف اسٹائل کے لیے قبلہ اور کعبہ بناتے رہے. مگر حضور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کے اس برتھ ڈے کے موقع پر، آپ کے میلاد کے موقع پر، آپ کے مولد کے موقع پر، آپ کے اس پیدائش کے دن کے موقع پر کہ ہماری طرف سے حضور آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ ہے کہ ہم آج سے ہماری زندگی کا آئیڈیل بھی آپ کی ذات ہوگی، ہمارے لیے اسوہ بھی آپ کی ذات ہوگی، ہمارا کردار بھی آپ کے کردار کا آئینہ دار ہوگا، ہمارا اخلاق بھی آپ کے اخلاق کا آئینہ دار ہوگا، ہماری عادات، ہماری اطوار، ہماری رفتار اور ہماری گفتار بھی آپ کی رفتار اور آپ کی گفتار اور آپ کی سیرت طیبہ کا آئینہ دار ہوگی. یہ ایک وہ تحفہ ہوگا جسے ساری زندگی کے لیے ہمیں بارگاہ رسالت میں اس برتھ ڈے کے موقع پر پیش کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک شارٹ ٹرم تحفہ جو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بھی شارٹ ٹرم نہیں بلکہ اسے بھی ہم لانگ ٹرم کا رنگ دینے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہ اس سے پہلے کہ ہم بارگاہ رسالت میں اسے بطور تحفہ نظر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم کے نالین کریمین کے صدقے یہ ہمیں عظیم تحفے کے طور پر عطا فرمایا ہے. اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زبانوں پر یہ کلمات جاری کرنے کی ہمیں یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ ہم یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کر سکیں. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ یہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا جو عمل ہے ہم وہ عمل بارگاہ رسالت میں نظر کریں. وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس برتھ ڈے کے موقع پر درود پاک کے نذرانے اس بارگاہ میں نذر کریں اور پیش کریں. ہم نظام یہ بنائیں اور سسٹم یہ بنائیں کہ غالباً آج سے تقریباً 15 یا 16 دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور یوم ولادت کو بچے ہوئے ہیں. ہماری ہر ماں، ہر بہن اور ہر بیٹی اور ہر بھائی یہ پکا ارادہ کرے کہ ہم آج ہی سے اس برتھ ڈے گفٹ کی تیاری کی کوشش شروع کر دیں گے اور اس کی تیاری کا آغاز کر دیں گے تاکہ ایک بڑی تعداد میں اور ایک خوبصورت گفٹ کے طور پر ہم
اسے بارگاہ رسالت میں آپ کے برتھ ڈے کے دن آپ کی بارگاہ میں نظر کر دیں. کرنا کیا ہے؟ ہم یہ پکا عہد کریں اور پکی نیت کریں کہ ہم میں سے ہر ایک روزانہ کم از کم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک روزانہ 100 مرتبہ کم از کم پڑھا کرے گا. اگر ہم میں سے ہر ایک روزانہ 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو اگر 15 دن آقا کریم کے برتھ ڈے کو باقی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے کم از کم کتنے درود پاک کا بنڈل موجود ہوگا؟ جی 1500 درود پاک. مجھے یہ بتائیے کہ ہم 100 مرتبہ روزانہ ورد کر پائیں گے یا نہیں؟ کتنا وقت لگے گا؟ 5 10 15 منٹ. ٹھیک ہے، یہ ورد کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، آپ جب برتھ ڈے گفٹ یہ کسی کو دیتے ہیں تو آپ اسی طرح اٹھا کر نہیں دے دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی اسپیشل پیکنگ کرواتے ہیں. کرواتے ہیں نہیں کرواتے؟ ایک خوبصورت پیکنگ، ایک بیش قیمت اور حسین و جمیل پیکنگ اس کی کرواتے ہیں تاکہ اندر کیا ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جسے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے پیکنگ ہی دیکھ کر یہ گفٹ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے. تو ہمیں یہ درود پاک پڑھنا تو ہے، مگر کس طرح؟ اس کی پیکنگ ہمیں اس طرح کرنی ہے، اسے ہمیں سجانا اس طرح ہے، اسے ڈیکوریٹ اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی نیت سے ایک بڑا اچھا سا وضو بنانا ہے. اسی نیت کے ساتھ کہ میں اگر وضو ہو تب بھی کر لیں کہ میں اس لیے یہ وضو کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے. اچھا وضو بنا کر تازہ پانی سے پورے انبساط پورے سرور کے ساتھ گھر کی صاف ستھری محفوظ اور پرسکون جگہ پر ایک صاف ستھرا مصلی بچھا کر، مصلی میسر نہ ہو صاف ستھرا کپڑا بچھا کر، کپڑا بھی اگر میسر نہ ہو تو کوشش کریں کہ زمین پر اچھی طرح پوچھا لگا کر صاف ستھرا کر کے وہاں بیٹھ جائیں. اگر اللہ نے کرم فرمایا ہے اگربتی موجود ہے، اگربتی جلا لیں تاکہ ایک خوشبو اور ایک پاکیزگی کا ماحول بن جائے. اور اگربتی جلانے کے بعد ایک تسبیح لے کر آپ اپنی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتی ہیں، مگر آپ اہتمام جتنا زیادہ کریں گے رب اتنا زیادہ خوش ہوگا اور آقا کریم بھی اسی قدر زیادہ خوش ہوں گے. آقا کریم جب دیکھیں گے کہ اس نے تحفہ بھی بہت قیمتی پیش کیا اور اس کی پیکنگ میں بھی اس نے بڑی کوشش کی ہے تو آقا کریم خوش اور راضی ہو جائیں گے. اور ایک امتی کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ زندگی اور سرمایہ بندگی اور سرمایہ آخرت نہیں ہو سکتا کہ محبوب رب کائنات مکین گنبد خضرا رحمت جو جہاں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تحفے سے خوش ہو جائیں اور آقا کریم کے لب و رخسار پر تبسم بکھر جائے. اس سے زیادہ سعادت کی بات اس امتی کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتی. اس طرح کہ ہم درود پڑھیں اور اس کی پیکنگ اس طرح کریں کہ ہم بھی پاکیزہ ہوں، ہمارا لباس بھی پاکیزہ ہو، جس جگہ ہم بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ مقام بھی پاکیزہ ہو، ماحول بھی خوشبو والا ہو، اجلا ہو، نکھرا ہو، ستھرا ہو. اور اس کے بعد پھر جب ہم یکسو ہو کر اب درود پاک اپنی زبان پر جاری کرنے والے ہوں، تمام جوانب اور ہر طرف سے اپنی توجہات کے دریچوں کو بند کر کے، اپنی ہر فکر کی کھڑکی کو بند کر کے، اپنی تمام تر توجہات کو سمیٹ کر گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہو کر یہ تصور کریں کہ ہم سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہیں اور ہم آقا کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور ہمارے آقا و مولا بنفس نفیس اپنے مبارک کان سے ہمارے لبوں سے نکلنے والے درود و سلام کو خود سماعت فرما رہے ہیں. یقین جانیے اگر اس طرح ہم نے گفٹ کی تیاری کی اور پھر آپ کے میلاد میں، آپ کے برتھ ڈے کے موقع پر، آپ کی پیدائش کے دن ہم اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے،
کہ حضور ہمارے پاس کچھ نہیں، مگر رب نے ایک ترکیب بتائی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے بندوں، اے ایمان والو، تمہارا رب بھی اور فرشتے بھی حبیب مکرم پر درود پڑھتے ہیں، تم بھی اپنے آقائے کریم پر درود کے نذرانے پیش کرو۔ حضور رب کی بتائی ہوئی اس ترکیب پر عمل کرتے ہوئے ہم نے آپ کی بارگاہ میں آپ کے برتھ ڈے گفٹ کے طور پر ہم نے آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ حضور درود کی یہ ڈالیاں آپ کی بارگاہ میں نظر ہیں، حسنین کے صدقے اور اپنے لختے جگر سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے صدقے حضور اسے شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ مسکرا کر ہم گناہگار امتیوں کی طرف دیکھ لیجئے تاکہ ہماری اداس زندگیوں میں بہاریں آ جائیں، ہماری تاریک زندگیوں میں روشنیاں بکھر جائیں۔ حضور ہماری زندگیوں سے جو عزتیں روٹ چکی ہیں، مسلمان کی زندگی جو ذلتوں کی آماج گاہ بن چکی ہے، حضور درود کی ان ڈالیوں کو اس طرح شرف قبولیت عطا فرما دیجئے کہ سارا عالم اسلام عزتوں کی آماج گاہ بن جائے، انوار کا مرکز بن جائے، روشنیوں سے جگمگا اٹھے، اور حضور اسلام کی وہی بہاریں جو 1400 سال پہلے دنیا کو نظر آ رہی تھی کہ وہ یثرب جو بیماریوں کا اڈا تھا، مگر جب سرکار کے کردار کے انوار وہاں پہنچے تو وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ حضور آپ درود کی ان ٹہنیوں کو اس طرح اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں کہ اس قبولیت کے انوار دنیا میں اس طرح بکھر جائیں کہ پھر محمدی سیرت، محمدی کردار اور محمدی اخلاق کی روشنی سے سارا عالم جگمگا اٹھے اور سارے عالم کو اس نور کی اور اس روشنی کی ایسی خیرات ملے، ایسی خیرات ملے کہ لوگ پھر وہ منظر دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ پھر جوق در جوق، فوج در فوج آپ کے لائے ہوئے دین کے دامن سے وابستہ ہوتے ہوئے نظر آئیں، اور کلمہ توحید و رسالت کا پھر سے آوازہ بلند ہو، اور ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نغمے بلند ہونے لگیں۔